अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है ना। आज हम प्रोग्राम लेके आए हैं बदसूरत निज़ाम और हमारे अवाम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें अपने शहर को, अपने नौजवान नस्ल को दिखाऊं जो उन्होंने नहीं देखी, किसी ने उनको कम सुनाई होगी या उन्होंने तजुर्बा नहीं किया हुआ। क्योंकि हम छोटा सा इल्म लेते हैं, छोटी सी बातों को यानी दायरे दायरे लेते हैं और ज़्यादा डीपनेस में नहीं जाते। क्योंकि पाकिस्तान में पूरा सिस्टम जो है सरमाएदारों का सिस्टम है, और मटियाली में भी ऐसा ही सिस्टम है। सरमाएदारा निज़ाम, ज़मींदारी निज़ाम, सैयदों का निज़ाम, पीरों का निज़ाम, यहाँ के बड़े लोगों का निज़ाम। उनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को एहसास महरूमी होती है, लोगों के हुकूक को कुचला जाता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो है वो क्लासिक जो होता है वो नफ्सियात में एक इल्म होता है जिसका कंडीशनिंग बोलते हैं, इसको क्लासिक कंडीशनिंग, जिसमें रशिया के एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात, उसने जिसका नाम पाओलो था, उसने कंडीशनिंग को एक घोड़े पर आजमाया। क्योंकि घोड़े को आदत थी कि रस्सी गले में डाल के उसको खींचो तो चलता है, मगर उसने नफ्सियाती तौर पर उसको गले से रस्सी निकाल के अपने मालिक के पीछे ऐसे जाता, यूं इशारे से जाता जैसे रस्सी उसके गले में पड़ी। ये अमल इतनी बार दोहराया जाता है कि घोड़े को लगता है कि रस्सी पड़ी हुई है। यानी इस अमल को बार बार दोहराने से घोड़े को लगता है कि रस्सी गले में पड़ी है, इसलिए वो मालिक के इशारे पर चलता है। तो आइए आपको उस कंडीशनिंग इल्म का जो रशिया के पाओलो ने इजाद किया, उसकी छोटी सी वीडियो दिखाएं, जिससे देख कैसे घोड़ा मालिक के कहने पर बगैर रस्सी के हुक्म को ताबे कबूल कर रहा है। ये देखें। जी जनाब, तो देखा आपने, तो मैं जिस माहौल में पैदा हुआ हूँ तो वहाँ बड़े आलिम लोग भी थे, बड़े अच्छे रूहानी मुफक्किर भी थे, हमारे दादा ये सब लोग। मगर कुछ छोटे लोग वो भी थे, कुछ इल्म ऐसा भी था, कुछ लोगों ने बनाया था, मगर ये पुख्ता यकीन जहन में डाला गया। यहाँ के अक्सर सैयदों को, पीरों को ये पुख्ता यकीन दिलाया जाता है लोगों को, आप जो है वो पीर हैं, आप सैयद हैं, आप एक आला मखलूक हैं, आप आसमान से उतरे हुए लोग हैं। ये जो लोग दूसरे हैं, ये आपकी जुत्ती की धूल है, ये आपके पाँव में बैठने वाले लोग हैं। क्योंकि आपकी दरगाहें हैं, क्योंकि आपकी दुआ बदुआ लगती है, आपको कोई ना कहेगा तो उस बदुआ की लपेट में आ जाएगा। तो आपका मकाम ये है, क्योंकि हम तो पैदाइश से ऐसे सईद पीर हुए हैं कि हम स्टेज पर बैठे, और किसी का हक नहीं है। कोई गरीब पढ़ लिख कर हाफिज बन जाए तो उसको सारे लोग, पूरा सिस्टम उसको कोने में बिठाएंगे, उसको स्टेज पर। कभी आपने देखा है मटियारी में इतने बड़े ऑफिसर ने किसी शादी में किसी को स्टेज पर बिठाया? नहीं, ये तो अब सैयदों पीरों का है, क्योंकि उनको जहन में बिठाएगा कि आपको तो स्टेज पर बैठना है। अगर कोई मेहमान आया तो अगर इनकी लेवल वाला हुआ तो वो गाड़ी तक दरवाजा भी खोलेंगे, अगर नहीं तो बंगले पर ही छोड़ देंगे। दरवाजे पर जाना उनकी बड़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर उनमें एक गुरूर आ जाता है, वो अपने आप को आला मखलूक समझने लगते हैं। उसमें एक सरमायादार निज़ाम आ जाता है, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं, उनको लगता है कि गरीबों पर हम हुकूमत करें। किसी को नंगा करके मारो तो उसको ये हक नहीं कि वो चिल्लाए, उसको ये हक नहीं कि वो प्रेस क्लब में जाए, उसको ये हक नहीं कि वो पुलिस में जाए। क्योंकि फिर तो रहे तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ का कानून कमज़ोर है, यहाँ का सिस्टम कमज़ोर है। यहाँ के सहाफ़ी तो नाम नेहाद झूठे हैं, जिनको अपने रात को डिनरों के लिए पैसे चाहिए, वो क्या करेंगे? यूँ एक बयान ले लेंगे बस। जो मजबूत सिस्टम सहाफ़त का है वो यहाँ नहीं है। जो किसी गरीब की आवाज़, अगर किसी के साथ को सैयद, पीर, मेमन, कोई भी जो ताकत के बलबूते पर किसी से जुल्म करता है, वो अगर अपनी कंप्लेन लेके जाए तो वहाँ इसको कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही कम। तो फिर क्या होता है, लोग समझते हैं उनकी एतमाद कम हो गया है कानून से, यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के इंतज़ाम से। तो ये फरसुदा निज़ाम है। तो मैं तो इनके हमेशा खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान इस इल्म को सीखें, समझें इन लोगों को, ये कैसे लोग हैं, कैसे हुकूमत करते हैं। क्योंकि इनका नस्बुल ऐन यही है कि करें, जैसे फ़र्ज़ करें कि वो जहाँ ये सिस्टम होता है, अगर आपको वो सोचते हैं, जो सरमाएदाराना सोच है,
وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں جو حکومت کرنی ہے، ہمیں ان پر قابض رہنا ہے، تو پہلے وسیلوں سے آزاد کر دو غریبوں کو، یعنی غریبوں کے وسیلوں کو سلپ کر دو، ان کو کوئی وسیلہ نہ دو، ان کو بے وسیلہ کر دو، ایسا بے وسیلہ کر دو ان کے پاس کچھ ہی نہ ہو، کوئی آپشن ہی نہ ہو ان کو، کیوں جینے کے لیے ان کو چاہیے۔ تو ایک ماہر علم وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، آئیے سنیں۔ یعنی کہ سرمایہ داری نظام کی ایک بنیادی شرط ہے آج کے نظام کی، کہ وہ یہ کہ اس میں جو اکثریت آبادی ہوتی ہے اس کو وسائل سے محروم کرنا ضروری ہے۔ یہ نظام پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اکثریت آبادی وسائل سے محروم نہ ہو چکی ہو، پہلی بات تو یہ۔ اور اس پروسیس کہ اکثریت آبادی وسائل سے محروم ہو جائے، یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ یہ صرف اور صرف زور بازو ہی ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک وائلنٹ پروسیس ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک پرتشدد پروسیس ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام یا کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو قدرت ہے اس میں جو میری رسائی ہے، جو قدرتی رسائی ہے، آپ کی فطری رسائی ہے، اس کو روک دیا جائے، آپ کا ایکسس ختم کر دیا جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو مجھے کسی نہ کسی حوالے سے زبردستی کر کے، قوت استعمال کر کے، پاور استعمال کر کے، تشدد، ایون وائلنس استعمال کر کے آپ کو اس زمین سے، ان وسائل سے علیحدہ کرنا ہے۔ یہ جو علیحدگی کا ایک پروسیس ہے، لوگوں کو وسائل سے علیحدہ کرنے کا ایک پروسیس ہے، یہ بذات خود سینکڑوں سالوں کا پروسیس ہے۔ کئی صدیاں اس کے اندر گزر گئی ہیں اس پروسیس میں، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد اب ایک ایسی صورتحال بنی ہے کہ جو 5% سب سے امیر ترین لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا وہ انڈیا کے ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، وہ انگلینڈ کے ہوں یا وہ فرانس کے ہوں، پوری دنیا میں ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ 95% لوگوں کے پاس یا تو کچھ ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو بہت ہی کم ہے۔ اتنا کم کہ وہ کسی اور کو اپنی قوت محنت بیچے بغیر اپنا پیٹ پورا نہیں کر سکتے، اپنی روزگار پورا نہیں کر سکتے۔ اور 5% لوگوں نے مور اور لیس پوری دنیا کے اندر، شاید آپ کہیں 5 بھی نہیں، 1% کہیں، جو بھی ایک چھوٹی سی اقلیت نے دنیا کے جو بیشتر اور سب سے اہم وسائل ہیں ان پر اپنی ملکیت اور اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ جی جناب، سنا آپ نے۔ اس کے بعد اسی ماہر علم کی اور بھی باتیں میں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ ایک سسٹم ہے، کیونکہ جب انسان مجبور کیوں ہوتا ہے، فرض کرو جینے کی بہت سی ضرورتوں میں پانی بھی ضروری ہے، اگر پانی بند کیا جائے، کسی کی نہر ہو، کوئی کنواں ہو، کوئی ایسا تالاب جہاں سے میٹھا پانی ملتا ہو اور سرمایہ دار وہاں قبضہ کر دے، پھر تو پانی چاہیے ان کو، پھر وہ اس کی ہر بات مانیں گے، پانی کے عوض وہ ان سے بات منوائے گا۔ تو اس کے سلسلے میں یہ ماہر علم کیا کہتا ہے، یہ سنیں۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان کو پانی میسر ہو۔ کھانا اگر نہیں ملے گا تو کم سے کم 7 دن آپ زندہ رہ لیں گے کھانے کے بغیر۔ پانی اگر آپ کو نہیں ملے گا تو 2-3 دن کے اندر آپ کا جسم جواب دے جائے گا۔ اگر آپ تھوڑے ہیلدی ہیں تو شاید آپ 2 ہفتے بھی گزار جائیں کھانا کھائے بغیر، مگر پانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان جو ہے نا وہ بالکل اس کا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے، سارے اندرونی آرگنز جو ہے نا وہ ایسے تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ہوا، مگر چلیں پانی کی مثال دیتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ جو پانی ہے اس پر میں کسی طرح اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک اویسس ہے، ایک چھوٹی سی ندی ہے، بس وہی ہے جو صاف پانی، اس پر میں 4 بندے کھڑے کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں میری اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں پیے گا۔ اب کیونکہ میں نے اس پانی کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، تو اب باقی جو 99% لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ مجبور ہو گئے، وہ محکوم ہو گئے۔ اب ان کی مجبوری، اگر وہ یا تو وہ میرے 4 بندوں کو گرا دیں، ٹھا دیں اور پانی حاصل کر لیں تو پھر تو اور بات ہے۔ اگر وہ نہیں ٹھا سکتے کیونکہ وہ آپس میں بہت تقسیم ہے، آپس میں خود ہی لڑتے رہتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ یا قومیت کی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ، اور ان 4 لوگوں کو نہیں گرا سکتے، تو بس وہ جو قیمتی وسائل ہیں ان پر قابو اگر میں کر لوں تو میں سب کو اپنے قابو میں کر لیتا ہوں۔ باقی 99% اب مجبور ہیں، پانی تو پینا ہی ہے، کہ وہ پہلے میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ پلیز ہمیں 1 کپ پانی دے دو۔ اب میری مرضی کہ میں ان کو 1 کپ پانی دوں یا نہ دوں،
میں ان کو اسی شرط پہ وہ پانی دوں گا کہ اس میں سے مجھے کوئی فائدہ ہو. میں کہوں گا ہاں تمہیں پانی پینے دوں گا مگر پہلے اس طرح کرو کہ یہ میرا گھر ہے, اس کے سامنے دروازہ ہے, وہ دروازہ ٹھیک کر کے دو. یا میں کہوں گا نہیں یہ میرا گھر ہے, اس کے سامنے سڑک ہے, مجھے سڑک بنا کے دو. پھر جی جناب سنا. اس کے بعد لوگ ووٹ دیتے رہتے ہیں, سرمایہ داروں کو آگے کرتے ہیں, انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی وسیلہ ہے نہیں. 95% یہاں کے لوگ جو بے وسیلہ ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. یہاں یا تو سرمایہ دار وہ لوگ ہیں جو ازل سے ہیں, وہ دوسرے جو کرپٹ ہیں, قبضہ خور ہے, ڈرگ مافیا ہے, وہ مضبوط ہے. جو شریف لوگ ہیں, جو جن کا حق ہے, وہ بڑے مجبور ہیں. ان کو ان کی آئے ہوئے حقوق بھی نہیں ملتے. یہاں کی انتظامیہ چاہے فلڈ آئے, چاہے برساتیں ہو, چاہے ایمرجنسی ہو, جو بھی آئے گا پہلے صاف ان ٹینٹ ملے گی, مکھانا ان کو ملے گا, راشن ان کو, نوکریاں بھی آئیں گی, عمرے بھی ان کو کرائے جائیں گے. کیونکہ ایم پی ایم این اے بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ بھی ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو حکومت کرے, غریبوں کو کچلے. کیونکہ جب کسی وڈیرے کو ایک ایم پی ایم این اے یوں ہاتھ رکھتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ تمہارے حلقے میں کتنے غریب ہیں, وہ کہتا ہے 200, تو کچھ لو 200 کو, 200 کی گردنوں کو کچھ لو, ان کے سر پر پاؤں رکھ کے میرے حوالے کرو, میرے ووٹ مجھے دو, میں اقتدار میں آؤں, میں اسمبلی میں جاؤں, پھر تمہیں خوش کروں گا. وڈیرا جی تمہیں 2 نوکریاں بھی دوں گا, تمہیں عمرہ بھی کراؤں گا, تمہیں میں سڑک بھی بنوا کے دوں گا, تمہاری نالیاں بھی بنوا کے دوں گا. تو اس میں لوگ بکتے ہیں. تو یہ طاقت ہے غریبوں کی, مگر وہ نہیں استعمال کرتے. اس کے لیے ماہر علم کیا کہتے ہیں, یہ سنیں. سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے سے طبقے کی معاشی وسائل پر اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے تو باقی جو جتنی بھی عوام ہے اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس حکمران طبقے کے لیے کام کرے. اور کیونکہ باقی عوام کی مجبوری بن جاتی ہے کہ حکمران طبقے کے لیے کام کرے, تو اس رشتے کے اندر جو بھی کانٹریکٹ طے ہوتا ہے, جو بھی معاہدہ ہوتا ہے, وہ بیسکلی حکمران طبقے کے فائدے میں زیادہ ہوتا ہے اور غریبوں کے فائدے میں کم ہوتا ہے. اور اسی امبیلنس آف پاور کے نتیجے میں, یہ جو توازن خراب ہو چکا ہے, اسی کے نتیجے میں حکمران طبقہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے پاس ہر آسائش ہے, ہر مسئلہ وہ اپنے پیسے سے حل کر سکتا ہے, اور سوسائٹی پہ وہ مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے. آپ 4-5 سال بعد ووٹ ضرور ڈالتے ہیں, اور ساری عوام ڈالتی ہے, اور اس پہ لڑائی بھی کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے چلے جاتے ہیں ووٹ کے اوپر, مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اصل قوت اور اقتدار نہیں ہوتا, اختیار نہیں ہوتا. اصل اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے ہر سماج میں جو کہ وسائل کے اوپر قابض ہوتا ہے. جی جناب سنا آپ نے. کیونکہ اگر آپ تھوڑا غور و فکر کریں گے, چلو آپ جدوجہد نہیں کر سکتے, کم از کم اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا, اپنی بیویوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنے آپ کا ذہن تھوڑا کلیئر کرے. یہ جو آپ کے پاس ارد گرد جو سیاستدان ہیں, سید ہیں, پیر ہیں, یہ جو لوگ بنگلہ کلچر ہے, یہ سارے آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. وہ آپ پر حکومت کرتے ہیں, آپ کی خدمت نہیں کرتے. یوں ہنس کے بات کر لی, یوں بلا لیا, یہ وہ کر لیا. لفافے پر جو صحافی بکتے ہیں, ان کے بل بوتے پر وہ غریبوں کے حقوق کھا جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو تلخ باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی, تو تھوڑا فریش ہو جائیں. ہمارے مچاری کے سائیں فردوس حسین شاہ میرے بہت ہی پیارے ہیں, اور مچاری کا ایک ہنسا مسکرا تھا. آپ سمجھ لیں بلے شاہ کا ایک روپ ہے, ایک جدید قسم کا, ایک معصوم سا انسان ہے. اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے, وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے, اس کی اپنی پوچھی ہوتی ہے, وہ اس نے بڑی محنت کی ہے. تو آج مصطفیٰ قریشی نے جب فیس بک پہ اس کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ بینگ اے سید, بینگ اے مٹیاری, بینگ اے ایک کلیگ, کیونکہ میں بھی شوبز میں کام کرتا ہوں, میرا بھی ایسے یہ کام ہے, تو سائیں یارون شاہ کا بھی ایسا ہے, تو سائیں فردوس حسین شاہ, یہ 3 ہم سید ہیں, اور تینوں اس پر کام کریں بڑے مختلف طریقے. سائیں کا جدید ہے, میرا جدید, سائیں یارون شاہ کا تو کلاسک کام ہے, تو ہم کرتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے پٹا بھائی ہیں, ہم سمجھ ہماری برادری کے سائیں ہیں, سید بھی ہیں, تو ان کی یہ تعریف مجھے بڑی اچھی لگی. آئیے مصطفیٰ قریشی سے یہ تعریف سنیں. خاص فین جنहिंजो आउं निहायत ठोराइतो आहियां, मटियारियुनि जो फिदा हुसैन शाह. उहो बि उते आयो, ऐं पोइ इन्हनि सभिनी मूंखे जेके अजरकूं ॾिनियूं, यकीन करियो त 100 खां वधीक अजरकूं मूंखे मिलियूं. उनखां अलावा ॿिया केतिरा तोहफ़ा मिलिया, ऐं उन्हनि तोहफ़नि ऐं अजरकुनि खां सवाइ जेके हुननि मूंखे मोहबतूं ॾिनियूं, ऐं मुंहिंजी भेण, मुंहिंजी नंढी भेण शीरीन, उहा बि उते मौजूदु हुई.
त मां उन्हनि सभिनी जो शुक्रियो अदा कयां थो ऐं ॻाल्हाइणु चवणु इहो चाहियां थो त इहो मक़ाम जेको अॼु मुंहिंजो आहे जंहिंजे मूंखे क़ाबिल सम्झो वियो उहो छो आहे। इन जूं ॿ वजूहात आहिनि। हिकु त इहो आहे त दुआऊं ऐं दुआउनि में मुंहिंजियुनि भेणुनि जूं दुआऊं, ऐं ॿियो आहे मुंहिंजी पंहिंजी महिनत। त जॾहिं दुआऊं ऐं महिनत अलाह साईं ॾे वञनि थियूं ऐं अलाह साईं खे ते पोइ इहो कर्ज़ु थो चढ़ी वञे त उहो दुआऊं बि क़बूल करे थो ऐं महिनतुनि जो फल बि ॾिए थो। त अलाह साईं कॾहिं बि कर्ज़ु पाण ते चाढ़ींदो कोन्हे, हमेशह फौरी तौर ते कर्ज़ु लाहे छॾींदो आहे। ऐं क़ुर हकीम में अलाह साईं पाण फरमायो आहे त वक़रदुल्लाह कर्दन हसना। त मां हिननि सभिनी जो दिलि जे गहराइनि सां शुक्रियो अदा कयां थो ऐं जेसि ताईं मुंहिंजी ज़िंदगी आहे, जेसि ताईं हयाती आहे, मां हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल ऐं हैदराबाद वारनि सां मुंहिंजो हमेशह साथ रहंदो। ऐं उते जेको मुंहिंजी घरवारी रुबीना कुरैशी जो ज़िक्र निकितो, हर कंहिं ज़िक्र कयो, छाकाणि जो रुबीना कुरैशी मूंखां बि वॾी फ़नकारा हुई। मां उनखे पंहिंजे घरवारी जे पंहिंजी वञी जे हवाले सां नथो ॻाल्हायां, पर मां उनखे बुलबुल बहिराण जी हैसियत सां थो ॻाल्हायां। हूअ बुलबुल बहिराण सिर्फ़ु मुंहिंजी न हुई, हूअ सॼे सिंध जी हुई, सॼे पाकिस्तान जी हुई। मां दुबारा सभिनी जो शुक्रियो अदा कयां थो ऐं जेके बि उते आया मां दिलि जे गहराइनि सां मां चई नथो सघां। ऐं त मां केतिरो मूंखे ईअं लॻो त ॼण एतिरियूं इहे मोहबतूं जेके मिलियूं, मूंखे लॻो त अॼु आऊं आहियां, अॼु मुंहिंजो वजूद आहे। महिरबानी। जी जनाब, सुनिए आपने, देखिए आपने। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर कल मिलेंगे नया मौजूद लेके, तब तक इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।